ہے اس سے پہلے جو درس جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ جادو کا علاج کا جادو سے کرنا ممکن ہے یا نہیں. تو آپ اس بارے میں جانا کہ ایسا درست نہیں ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے کیا جائے. اس لیے کہ کیا نام ہے، جو بھی جادو کا توڑ جادو سے کرے گا تو اس کو ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا جس میں وہ شیطان کی عبادت کر کے، شیطان کو پوجا کر کے، اس کے سامنے کیا نام ہے اسے اعمال کر کے، جس کے ذریعے سے اس کو خوش کرے، پھر اس کو اپنے اختیار ملے. تو یہ کام کرنا ہی درست نہیں ہے. تو اس کو کیے بغیر کیا کہتے ہیں جادو اس کو آئے گا نہیں، تو جادو کو توڑ نہیں کر سکتا. اس لیے ہاں جادو کے علاج کی چیزوں سے، دواؤں کے ذریعے سے، یا پھر یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے کیا جائے گا. معاوضات ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، اس کے ذریعے سے کیا جائے گا. اور یہ بات بھی آئی تھی کہ جادو بھی کیا نام ہے سمجھ لیجیے کہ کفر و شرک کی قبیل سے ہے. یہ باتیں پہلے اس سے پہلے گزر چکی ہیں. آج کو جو باب ہے، آپ جانتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کرم و زندہ فرمائے، ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے یہاں بدعقیدگیاں ہیں اس کو مطلب یہ کہ کہیں شرک اکبر ہے، کہیں شرک اصغر ہے، کہیں مطلب پہلے تو توحید سے متعلق ابواب باندھے اور کیا نام اس کی فضیلتوں کو بیان کیا، اس کے معنی و مفہوم کو واضح کیا تاکہ انسان صحیح معنوں میں اسلامی عقیدے کو سمجھے اور اس کو صحیح منہج کا عقیدہ ہو. اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اس کی منافی توحید کے منافی جو ابواب تھے، بہت سارے شرک اور سے متعلق باتیں کی. ایک چیز آج جو بیان کرے کہ باب ما جاء فی التطیر، بدشگونی سے متعلق، برا فال لینے سے متعلق کی باب ہے. اس سے پہلے بھی کچھ باتیں برے فال سے متعلق آ چکی ہیں، لیکن یہاں کیا نام ہے شیخ نے مکمل باب باندھا ہے. اس سلسلے میں کچھ آیات اور احادیث رکھی ہیں. اور یہ تطیر جو ہے طیرہ سے ہے، طیر سے بھی ہے کہ عام طور سے جو بدشگونیاں اور بدفال لیے جا کرتے تھے وہ کس چیز سے؟ پرندوں سے. اس لیے کیا نام ہے یہاں ذکر کیا اس بات کو. وقال اللہ، یہ اس سلسلے میں جو آیات ہیں آپ جانتے ہیں کہ مطلب کہ بدشگونی یا بدفال لینے کا کیا مطلب ہے. آ چکا کہ مطلب آدمی کے گھر سے نکلا اور کیا نام ہے کوئی چیز دیکھ لیا، بلی دیکھ لیا، راستے کاٹ دی، آج کام نہیں درست ہوگا، واپس آ گیا. یا پھر یہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، پرندے اڑاتے تھے. اگر وہ دائیں طرف گیا اور سمجھتے تھے کہ آج یہ میرا کام میرے درست ہوگا. جس طرح سے استخارہ کرنے کا اسلامی طریقہ ہے کہ آدمی استخارہ کرے اس کے بعد اپنے کام میں آگے بڑھ جائے. لیکن یہ کہ یہ جو طریقہ کار ان کا تھا، پرندہ اڑا کر کے یا پھر لائن کھینچ کر کے یا کچھ کیا کہتے ہیں مطلب ہاتھ وغیرہ دیکھ کر کے، جو بھی طریقہ کار تھے، جو بھی طریقہ کار تھے کیا نام ہے وہ نتیجہ اخذ کرنے کے. اب اگر اس میں کیا نام ہے آدمی نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی چیز دیکھ لیا اور دیکھنے کے ساتھ اپنے کام سے باز آ گیا، نہیں کیا، یہی کیا ہے فال لینا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں جو باتیں ہیں یہاں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ ان کی بدشگونیاں ان کی وجہ سے ہیں اللہ کے یہاں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اب فرعونیوں پر جو اللہ کے ماننے والے نہیں تھے ان پر طرح طرح کا جب عذاب آتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے تم ہو، تمہاری وجہ سے سب پریشانیاں آ رہی. اپنے اندر کمیاں جو تھی کہ اللہ سے دوری، کفر و شرک میں ڈوبا ہونا، اور کیا نام ہے ایک انسان کو خدا قرار دے لینا، اس کو کیا کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور بتوں کی عبادت کرنا، یہ تمام چیزیں جو تھی اس کی بنا پر ان پر عذاب آ رہے تھے. تو کہتے تھے کہ ہم نے تم سے تمہاری بنا پر کیا کہ تم سبب ہو اس کے، ہم تم سے کیا کہتے ہیں اس سے برا فال لے رہے. تو کیا نام ہے کہا تو اللہ فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، ان پر یہ جو کیا کہتے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کہ اس کی جو بدشگونی اللہ کے یہاں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کے بنا پر انہیں اللہ سزائیں دے رہا، اس لیے کہ اللہ سے دور ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی بات میں ڈوبے ہوئے، اس لیے کہ کیا کہتے ہیں یہ حرام چیزوں میں حرام چیزوں کو اپنائے ہوئی ہے، اس کے اندر غرق ہے، ان کے اندر جو بدعمالیاں ہیں ان کی بنا پر. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، کہ تمہاری جو بدشگونیاں ہیں یہ تمہاری بنا پر. ایک دوسرا واقعہ جو قرآن کریم میں ہے، کچھ لوگ تھے جن کے اندر صلاح تھا، اچھے لوگ تھے، انہوں نے کیا نام ہے لوگوں کو رہنمائی کرنا چاہا، لوگوں کو کیا کہتے ہیں سمجھانا چاہا، تو کیا نام ہے لیکن وہ ان کی بات نہ مان کر کے کہے کہ جو ایسا ہم پر جو مشکلات اور پریشانیاں اس کی تم سبب ہو. تمہارے انہوں نے کہا نہیں ہے، تم اس کے سبب تم ہو.
انہوں نے جواب میں کہا قالوا طائرکم معکم، یہ کیا کہتے ہیں جو بدشگونیاں اگر تم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس کی سبب تمہاری بنا پر یہ پریشانیاں تم پر آ رہی ہیں، تم اگر ان بدعمالیوں کو چھوڑ دو یہ مصیبتیں تم پر ختم ہو جائیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگوں کے درمیان جو مصیبتیں آتی ہیں پریشانی اس کی کیا کرتے ہیں، مجھے کیا ہے لوگوں کے اعمال ہیں، جیسا کہ آج کی خطبے میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ کیا کہتے ہیں بر و بحر میں جو فساد عام ہوا اس کی وجہ کیا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کما کرتوت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدو ولا طیر ولا حامت ولا سفر، برائیاں خود بخود متعدی نہیں ہوتی، ولا طیر، اور کیا کہتے ہیں اسی طرح سے بدشگونی میں کوئی چیز نہیں ہے یا پرندے اڑانا کوئی معنی نہیں رکھتا، ولا حامہ، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں الو کوئی چیز ہے، ولا سفر، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں سفر کے مہینے سے کچھ بدشگونی لی جا سکتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بیماریاں خود بخود متعدی نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کیا ہے کہ کچھ اونٹ جو صحت مند ہیں اگر انہیں ایسے اونٹوں کے بیچ میں لایا جاتا ہے جو خارج زدہ ہیں جنہیں بیماری ہے تو بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہا تھا، فمن اجرب الاول، پہلے کو مطلب یہ بیماری کہاں سے لگی، پہلا کہاں سے خارج زدہ ہوا، تو اس میں کیا ہے گویا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی سبب بناتا ہے، لیکن یہ کہ اور دوسری احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کچھ چیزیں اسباب بن سکتی ہیں اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان سببوں سے بھی اپنے آپ کو دور رہے تاکہ کہیں اس کے ذہن میں یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ اسی بنا پر ہمیں یہ پریشانی لائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا یورد ممرض علی مسح، کیا کہتے ہیں یا مسیح علی ممرض، کیا نام ہے، کسی صحت مند کو کسی بیمار کے بیوی کے پاس نہ لایا جائے، خاص طور سے ایسی بیماریاں جو مطلب یہ کہ جیسے مان لیجیے کہ انفلوئنزا وغیرہ ہے، موسمی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک شخص ہے دوسرے کو اس کے باہر رہنے کی بنا پر اس کو بھی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو کچھ چیزیں اسباب بنتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسباب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، یا پھر یہ کہ اب کہیں کہیں سبب پایا جاتا ہے لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی سبب بھی متعدی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آدمی کو اسباب اپنانا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، ایسے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہا کہ دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آدمی کو ہے کہ سبب اپنانے کی بھی آپ نے تعلیم دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی یہ بھی تعلیم ہے کہ آدمی اس سبب ہی کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے۔ تو یہاں آدمی کو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، لا دعا، وہ کہ آدمی کیا کہتے ہیں جان لے کہ مطلب سبب سب کچھ نہیں ہوتا، بیماریاں خود بخود متعدی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اللہ عز و جل نے اگر اس کے حق میں بیماری لکھ رکھی ہے تو بھی کوئی سبب بن جاتا ہے، کوئی چیز سبب بن جاتی ہے تو سبب ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اصل یہ کہ اللہ عز و جل نے اس چیز کو مقدر کر رکھا ہے۔ ہاں آدمی اپنے آپ کو سبب سے بھی دور رکھے اور اس کے بعد بھی اگر کسی کوئی چیز لائق ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ احتیاط مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا یورد ممرض علی مسح او مصح علی ممرض، کہ کیا کہتے ہیں کسی صحت مند کو بیمار پر یا بیمار کو صحت مند کے پاس نہ لایا جائے، خاص طور سے ایسی بیماریاں جو بظاہر سبب بنتی ہے کسی کو منتقل ہونے کی۔ اور آپ سے سب یہاں یہ بھی فرما دیجیے گا، فر من المجذوم کفرارک من الاسد، فر من المجذوم کفرارک من الاسد، کیا نام ہے، کوڑ کے مریض سے ایسے ہی بھاگو، دور رہو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ کوڑ کی بیماری گویا کی سبب بنتی ہے منتقل ہونے کی۔ تو دونوں قسم کے جو حدیثیں ہیں اس کا کیا کہتے ہیں، حل کیا ہے کہ آدمی یہ تو یہ کہ سبب ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے کہ یہی بذات خود بیماری ہم تک آ گئی، اور نہ کہ اللہ پر مطلب اس کا بھروسہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ کہ سبب سے دور بھی رہے، اور اگر بیماری لاحق بھی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا۔ اور یہ پھر یہ کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، کہ ان کو بیماری لاحق ہو گئی تو پھر سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے، تو اللہ پر توکل ان کا جاتا رہے گا،
اس لیے کیا نام اسلام کی تعلیم ہے. المہم کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ, بیماریاں خطرناک نہیں ہوتی ہیں اور نہ بدشگونی لینا درست ہے, اور نہ ہی الو کوئی چیز مانا. جس سے پہلے کہا ہے کہ لوگ الو بول دیا یا کہتے کسی گھر پہ اس کی آواز مجھے کہا کسی نہ کسی کے جانے کے وقت آ گیا اور لوگ خوفزدہ ہو جائیں تو اس کو کہ یہ سب الو بھی ایک پرندہ ہے, اس سے بدشگونی نہیں لے سکتی. ولا سفر, اور سفر کے مہینے کچھ چیزیں اب جیسے معاملے بدشگونی لینے کی جو چیزیں ہیں, ایک تو مطلب کہ بیماریوں کا مسئلہ ہے جو مطلب سب ہو سکتی ہے, لیکن یہ سفر کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ بیاہ مہینوں میں ایک طرح سے مہینہ ہے, یہ الو بھی ایک پرندہ ہے, اس سے کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. یا مطلب گھر سے نکلتی ہوئی کوئی چیز ہو گئی, مطلب اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا, یا کیا نام ہے کوئی ایسی آواز کسی کو سن لی جو بری آواز ہے, اس کسی چیز کو دیکھ کر کے یا سن کر کے جو فیصلے لیے جاتے ہیں, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, درست نہیں ہے. اسلام اس سے روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. یہ مطلب ضمن دوسری بات شاہجہاں کا نام ہے کہ اگر لوگ صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں, اللہ کا تقوی ان کے ہاں آ جائے, تو پھر یہ کہ آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ کھول دیتا ہے. لیکن بدعمالیاں, بدعقیدگیاں اور ایمان سے دور, یہ سب لوگوں کی پریشانی کا سبب بنتی ہیں. اور جب پریشانی کا سبب بنتی ہیں تو انسان کیا نام ہے, ایسے اس کے یہاں نظریات بنتے ہیں کہ وہ ان سے کیا نام ہے سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں سبب ہیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا. المہم تو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفال, یعنی بیماریاں متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کیا کہتے ہیں بدشگونی لی جائے گی. ویعجبنی الفال, اور کیا کہتے ہیں ہمیں فال پسند ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ فال کیا ہے؟ ایک بدشگونی ہے, ایک اچھا فال لینا ہے. کیا اچھا فال لینا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات, الکلمۃ الطیبہ, اچھی بات, اچھی کیا کہتے ہیں کسی چیز سے اچھے نتیجے اخذ کرنا. یہ گویا کہ اچھے نتیجے اخذ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی اچھے نتیجے اخذ کرتا ہے تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے متعلق حسن ظن ہے, اور حسن ظن ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہونا چاہیے کسی بھی چیز سے متعلق. بدظنی اللہ تبارک تعالیٰ سے یعنی نہیں ہونی چاہیے. غیر کیا نام ہے کہیں کہ اور فال کیا ہے, نہیں بدشگونی لینا یہ ہے کہ جو انسان کو کسی چیز کے کرنے سے جس کا وہ عزم کر چکا ہے اس سے روک دے, یہ کیا ہے برا فال لینا ہے. لیکن اگر آدمی کبھی اس قسم کے صحابہ کرام میں واسط آگے آئے گی, کچھ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ چیزیں دیکھ کر کے انسان کی ذہن میں اسی باتیں آتی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کیا نام ہے اسی بات آنا کوئی مرحلہ اس کی بات آ سکتی ہے, لیکن یہ کہ بدفعلی یہ ہے, بدشگونی یہ ہے کہ آدمی کا نام ہے جو چیز کرنے جا رہا تھا اس سے رک جائے, باز آ جائے, کرنا چاہ رہا تھا نہ کرے, تو یہ کیا ہے یعنی آدمی کو آگے بڑھنے سے یا پھر یہ کہ آدمی کو جانے سے اس چیز کرنے سے روک دے, گویا کہ یہ بدشگونی درست نہیں ہے. آپ کا نام ہے اللہ کا نام لے, بسم اللہ کرے اور پھر کیا کرے استخارہ کرے وہ کام کو کرنے کے. ہاں استخارہ کرنے کے بعد جو بات ہے کہ اس میں اگر ذہن اس کا مطمئن کرنے کو تو نہیں کرے گا, لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں سے جو حرکات ہیں جو چیزیں لوگ دیکھ کر کرتے ہیں یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. تو کہا آپ نے فرمایا کہ فال اچھے فال لینا. آپ مطلب یہ کہ آپ آئے اور کیا کہتے ہیں پہلے مساطت ہے, لیکن کسی کو دیکھ کر کے آدمی کہا تو سمجھ لیتے ہیں اس پر نگاہ پڑ گئی تو پورے دن تباہ ہو گیا. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آج فلاں کیا کہتے ہیں فلاں کے قریب قسم کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ صاف ستھرائی نہیں رکھی ہے, ان کو دیکھ لیا, پھر باہر کہتے ہیں کہ آج کا دن خراب گیا. یہ تمام چیزیں بہرحال درست نہیں. ولی ابھی داؤد بسند سین آپ بن عامر قال ذکرت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما احسنها الفال ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیرا کا ذکر کیا گیا, کیا کہتے ہیں بدشگونی کا ذکر کیا گیا, تو فقال احسن الفال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس میں اچھا کیا کہ اچھے فال لیے جائیں. ولا ترد مسلما, یعنی آدمی کوئی چیز دیکھے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس چیز سے جو آپ نے کام کرنے جا رہا تھا اس سے رک نہ جائے, بلکہ کیا کہتے ہیں اچھا نتیجہ اخذ کرے اور اپنے اچھا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے آگے بڑھے. فَإِذَا أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ, لیکن اگر کوئی شخص کچھ ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے ناپسند آتی ہے یا اس کے دل میں الٹے خیالات آتے ہیں,
تو پھر یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، یعنی خیر کا لانے والا، اچھائیوں کو لانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ولا یکفو السیئات الا انت، اور برائیوں کو سے محفوظ نہیں، پریشانیوں سے دور کرنے والی ذات تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے مطلب کیا کہتے ہیں کسی اچھائی کی توفیق دینے والی، کیا کہتے ہیں کسی اچھائی کو پیش قدمی کرنے والی یا برائیوں سے دور کرنے والی ذات مگر تو نہیں، کوئی قوت طاقت مگر تیری نصرت و تائید کے بغیر کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو آپ جانے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ مقصود حسن نے کیا کہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان برائی سے روکنے والی، برائی سے رک جانے کی توفیق، یہی کہ نیکیوں کے عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کیا کہتے ہیں ولا حول، یعنی کیا نام ہے برائیوں سے ہمیں کوئی دور نہیں رکھ سکتی کوئی ذات مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی وہی توفیق دے گا تو ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں گے۔ ولا قوت، اور ہمیں قوت و طاقت نیکیوں کے کرنے کی جو ذات کے ممکن ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آپ جانے لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنت جو ہے کیا ہے، ایک چھوٹی، اس کی مطلب یہ کہ کیا نام ہے صحرائی جگہ ہے، اور کہا کہ کیا کہتے ہیں اس کا پانی میٹھا ہے، اس کی زمین کیا کہتے ہیں انتہائی اچھی ہے، مٹی بھی انتہائی درست ہے، اور اس میں پودا لگانا کس چیز کے لیے سے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، بھلے یہ ذکر ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں اپنے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو یہ دعا بہرحال کیا کہتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی ایسی چیز دیکھے جہاں متردد ہو جائے، جہاں کیا کہتے ہیں اس کے یہاں ڈر خاصا ہو جائے، تو یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہ کیا نام ہے آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں اور حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ کہا کیا نام ہے بدشگونی لینا کیا ہے شرکیہ کام ہے، بدشگونی لینا کیا ہے شرکیہ کام ہے۔ کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ہم میں سے کچھ نہ کچھ اس کی فکر یعنی خوف، کبھی کیا نام ہے کہ دیکھ کر کوئی چیز کسی کو نظر پڑ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے یہاں ایسا نظریہ آ جاتا ہے ذہن میں، کوئی کہ ایسے وسوسے شیطان لاتا ہے۔ لیکن کہا کہ ولکن اللہ یذہب بالتوکل، لیکن انسان جو مومن ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ اس سے یہ چیز ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آدمی کیا کہتے ہیں بدعقیدہ ہے اور اس کے یہاں عقیدے میں خلل ہے تو وہ تو کیا ہے رک جائے گا، لیکن جس کے یہاں ایمان ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، اس قسم کے اگر افکار آتے بھی ہیں تو کہتا نہیں تو ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کام کر گزرنا ہے، اور اگر کوئی چیز اللہ اس میں ہمارے لیے خیر ہی کرے گا، تو اللہ پر توکل کرنے کی بنا پر انسان کے ذہن میں یہ جو کیا کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کیا کہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور من رد الطیب من حاجتہ فقد اشرک، اس میں کیا نام ہے احمد کی روایت ہے، مسند احمد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو اس کو کیا نام ہے بدشگونی اس کو اپنے حاجت سے روک دے، یعنی وہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں کسی چیز کو دیکھ کر کے اب واپس آ گیا، ڈر گیا کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے کیا نام ہے تباہی کا سبب ہے، کہا اس نے شرک کیا، وہ ایک اس کا اللہ تبارک تعالیٰ بھروسہ نہیں رہ گیا اور اسی چیز پر اس کا توکل چلا گیا۔ یہ کیا نام ہے قالوا فما کفارۃ ذلک، کہا اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو کہا کہ انسان یہ کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اللہ کیا نام ہے کوئی خیر نہیں مگر یہ کہ تیری طرف سے، اور کوئی کیا کہتے ہیں پریشانی نہیں مگر تیری طرف سے، ولا الہ غیرک، کیا کہتے ہیں کسی قسم کا فعال نہیں لیا جائے گا مگر کیا کہتے ہیں فعال لینا درست نہیں ہے، ولا طیر الا طیرک، کوئی شر نہیں مگر تیری طرف سے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی، ان ہر قسم کے نقصان اور فائدے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کیا نام ہے کسی اور چیز سے انسان کیا کس طرح کے جو فعال لے یہ درست نہیں ہے۔ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ، کہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ طیرہ یہ ہے، بدشگونی یہ ہے کہ جو آپ کو کسی کام کے کرنے کے لیے آمادہ کر دے یا کسی چیز سے آپ کو روک دے۔ جیسے مان لیجیے کہ آدمی کا نام ہے پرندہ اڑایا، اگر وہ دائیں طرف گیا تو آدمی کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، اور اگر وہ بائیں طرف چلا گیا تو کوئی جگہ آج خیر نہیں تو رک جائے، کہا یہی بدشگونی ہے جو درست ہے نہیں ہے۔ بہرحال
تو اس انداز سے کیا کہتے ہیں مختلف اقوال کی روشنی میں کیا کہتے ہیں مختلف انداز سے تحریک کی شیخ نے وضاحت کی ہے، اور یہ بات یہاں سے گویا کہ واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بدفعل لینا، کیا کہتے ہیں بدشگونیاں لینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور یہ جان کے رہنا چاہیے کہ ہمارے حق میں جو اچھائیاں لکھی وہ مل کے رہیں گی، اور جو پریشانیاں لکھی اس کو ٹال سکتا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ۔ اور پھر یہ کہ اگر کہیں اس قسم کے نظریات ذہن میں آتے ہیں، کہیں کیا کہتے ہیں کچھ خوف سا پیدا ہوتا ہے، تو اس موقع میں انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک یفریک اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ هذا واللہ اعلم وحکم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اسلام پر خاتمہ ایمان کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔